بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ مہر کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، چونکہ شریعت نے جس چیز کو لازم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے، لہٰذا اس کی ادائیگی لازمی اور ضروری ہے۔ ہر زمانے میں ہر اعتبار سے یہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا ہے تو اس کے بعد جو سکہ جو ہوتا ہے، جو رقم ہوتی ہے، اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک زمانہ وہ تھا کہ جس میں اشرفیاں یہ اسی طریقے سے درہم اور دینار آپس میں لوگوں کے اندر رواج تھا۔ پھر اس کے بعد مختلف حالات میں مختلف زمانوں کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ کتنے لوگ وہ ہوں گے کہ جنہوں نے دیکھا کہ ایک زمانہ وہ تھا جس میں یہ سکہ جو تھا وہ ایک ہی پیسہ تھا، گول پیسہ تھا وہ، اور ایک پیسے کی کچھ نہ کچھ چیز آ جاتی تھی، بسکٹ آ جاتے تھے اور دیگر کھانے پینے کی چیزیں آ جاتی تھی۔ اب اس کے بعد ہوتے ہوتے آج کے زمانے میں وہ ایک پیسے کی جگہ 1 روپیہ آ گیا ہے۔ آج ایک پیسے کو یعنی کوئی ہمارے ملک میں وطن عزیز کے اندر جانتا نہیں ہے، جو نئی نسل ہے وہ تو اس کو سمجھتی بھی نہیں ہے۔ ان کے نزدیک جو آج کا 1 روپیہ ہے، جو سکہ ہے، جو گول جو سکہ ہے، وہی 1 روپیہ ہے اور وہی ایک پیسہ ہے۔ لیکن ایک زمانہ وہ تھا جو 1 روپیے کے اندر 100 پیسے ہوا کرتے تھے۔ آج جس کو ہم کہتے ہیں 1 روپیہ، اسی کے اندر ایک زمانے میں 100 پیسے آئے کرتے تھے۔ مطلب یہ کسی کے پاس اگر 1 روپیہ اگر ہو تو بہت بڑی رقم سمجھی جاتی تھی۔ آنے جانے میں کرائے میں بھی 1 روپیہ بڑا کارآمد ہو جاتا تھا۔ بازار میں جا کر 1 روپے کی بہت ساری ترکاریاں آ جاتی تھی۔ بازار میں جانے کے بعد انسان کو 1 روپیے میں اناج مل جاتا تھا اور بہت ساری مقدار مل جاتا تھا۔ اسی طریقے سے کرانہ سامان 1 روپے کے اندر آ جاتا تھا۔ جتنی بھی خرید و فروخت کی چیزیں ہیں یا معقولات و مشروبات جسے کہا جاتا ہے، چاہے اس کا تعلق اناج سے ہو، گوشت سے ہو، اس کا تعلق ترکاریوں سے ہو، اس کا تعلق کسی اور چیز سے ہو، وہ 1 روپیے میں بہت ساری چیزیں آ جایا کرتی تھی۔ لیکن آج سکہ گھٹتے 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 اس قدر گھٹ گیا کہ 1 روپیہ بس یعنی اس طریقے سے گاہکوں کو واپس دینے کے لیے رہ گیا۔ کوئی چیز مثال کے طور پہ اگر 2 روپے میں اگر ہے تو وہ شخص 1 روپیہ لے کر اس میں سے 1 روپیہ واپس کرتا ہے۔ اسی طریقے ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو جب وہ سائل بن کر آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر، جب وہ چیز مانگتے ہیں تو ان کو کوئی شخص نکال کر اپنے جیب میں سے 1 روپیہ ادا کر لیتا ہے۔ لیکن اگر 1 روپے کے بجائے آج سے تھوڑی دن پہلے جب 8 آنے یہ سکہ تھا، جب وہ کسی کو اگر دیا جاتا تھا تو انسان لے لیتا تھا، لیکن تھوڑی طبعی طور پر اس کو گرانی گزرتی تھی۔ بہرحال سب سے زیادہ سب سے کم قیمت آج 1 روپے کی ہو چکی ہے۔ تو اگر کسی شخص نے اگر مہر کی رقم اگر متعین کر دیا 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو علماء کرام سے، اہل علم سے معلوم کرتے ہیں کہ ہم نے آج سے 40 سال پہلے اتنا مہر ہمارے اپنی بیوی کا ہم نے باندھا تھا۔ جیسے مثال کے طور پہ آج سے 40 سال پہلے 50 روپیے بہت بڑی رقم تھی، معمولی رقم نہیں تھی آج سے 40 سال پہلے۔ یہ اسی طریقے سے 200-300 روپیے ہے، 500 روپیے ہے، تو 500 روپیے آج سے 40 سال پہلے ایک بہت بڑی رقم کہلاتی تھی، جس کے اندر کافی چیزیں آ جایا کرتی تھی۔ اب مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہماری بیوی کو ہم نے جو مہر نہیں ادا کیا ہے، ہم دینا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہم پر وہ 500 روپیے ہی لازم ہوں گے، یا اس صورت میں کہ جب چونکہ 40 سال پہلے کا معاملہ تھا اور آج 500 روپے میں کوئی چیز آ نہیں رہی ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو بتلایا جاتا ہے کہ لازم اور واجب تو وہی رقم ہوتی ہے جتنی طے کی گئی تھی، جتنا باندھا گیا تھا مہر۔ مثلاً آج سے 50 سال پہلے کسی کا مہر اگر 50 روپے تھا تو آج ادا کریں یا آج سے 50 سال کے بعد مثال کے طور پہ، تو اس صورت میں 85 روپے دینا پڑیں گے۔ کسی کا مہر 100 روپے تھا تو 100 روپے دینا پڑیں گے، جتنا باندھا جاتا ہے اتنا دینا پڑتا ہے۔ اور اگر نقد رقم کے بجائے سونے چاندی کی شکل میں باندھا کر گیا تھا تو اس صورت میں اتنی مقدار ادا کرنا لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لازم تو اتنا ہی ہوتا ہے، یا لازم رقم اتنی ہوتی ہے جتنی کہ طے کی گئی تھی جس زمانے میں۔
اب اس کے بعد 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، 40 سال یا 50 سال، اب اس کے بعد بھی رقم تو اتنی طے ہو جائے گی، اتنی ہی دینا لازم ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ آج مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی حیثیت سے نواز دیا ہے اور میرے پاس کسی قسم کی کوئی کمی اللہ رب العزت نے نہیں رکھی ہے، اور آج اگر میں 500 روپے اگر دیتا ہوں تو 500 روپے میں کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی بہت اچھی طریقے کی یا من پسند چیز نہیں آ سکتی ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص یہ سوچ کر اور بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی کی زبردستی کیے کہ نہ بیوی کی جانب سے کوئی مطالبہ ہے، نہ بیوی کے رشتہ داروں کی جانب سے کوئی مطالبہ ہے، بلکہ کوئی شخص اپنی بشاشت سے، اپنی چاہت سے، اپنی خوشدلی کے ساتھ کہ مجھے آج اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں کی ہے، لہٰذا مہر تو میرے اوپر لازم ہوتا ہے 500 ہی روپیے، لیکن میں 5000 روپے میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یا اگر کسی کو اللہ رب العزت نے خوب مالی حیثیت سے نواز دیا ہے، اب 500 کی جگہ پر اگر کوئی شخص بالفرض اگر 50,000 روپے اگر دینا اگر چاہے تو اضافہ کرنے کا مکمل اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو دیا ہے۔ ہاں، بیوی کی جانب سے مطالبہ اگر کیا جاتا ہے تو اس صورت میں شرعی اعتبار سے وہ جائز اور صحیح نہیں ہوتا ہے، چونکہ آپس میں جو چیز طے ہو گئی تھی، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، سونے اور چاندی کی شکل میں جتنی مقدار طے ہوئی تھی لازم اتنی ہی ہوگی، اور نقد رقم کی شکل میں جتنی مقدار لازم ہوئی تھی اتنی ہوگی، تو بیوی کی جانب سے مطالبہ کرنا اضافے کا یہ شرعی اعتبار سے جائز اور صحیح نہیں ہے، لیکن شوہر جتنا چاہے دے سکتا ہے، اس کو اپنی مالی حیثیت اور مالی گنجائش کے مطابق دینے پر شریعت نے کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں لگائی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو واقعتاً بڑی بشاشت اور خوشدلی کے ساتھ اپنے بیویوں کا مہر نہ صرف ادا کرتے ہیں جو متعین ہو گیا تھا اور جس کو ادا کرنا بہت پہلے چاہیے تھا، لیکن کسی بنا پر انہوں نے ادا نہیں کیا، لیکن جب وہ حضرات علماء کرام سے معلوم کرتے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے ہمارا مہر ہم نے اتنا مہر باندھا تھا، لیکن آج ہمارے اوپر لازم کتنا ہوتا ہے، علماء کرام بتلاتے ہیں کہ لازم تو آپ کے اوپر اتنا ہی ہوگا۔ پھر وہ دوبارہ پوچھتے ہیں کہ ہم اس میں کچھ اضافہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کو بتلایا جاتا ہے کہ اگر اپنی بشاشت اور خوشدلی سے بغیر کسی کے دباؤ کے اگر کر رہے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، لہٰذا اگر ہم نے اپنی بیوی کا مہر اگر ادا نہیں کیا ہے اور اس کے اوپر کافی عرصہ بیت چکا ہے اور ہم اگر ادا کرنا اگر چاہیں اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، اپنی بشاشت سے، تو شریعت اس میں درمیان میں رکاوٹ اور آڑ نہیں بنتی ہے، بلکہ وہ کہتی ہے کہ بالکل آپ ادا کیجئے، جتنا آپ ادا کرنا ہے، جتنی آپ کو گنجائش ہے، جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق ادا کر سکتے ہیں۔ تو بس ایک آخری بات یہ ہے مثال کے طور پہ پورے آج کے اس بیان کا، وہ یہ ہے کہ شوہر کو اپنی بشاشت سے متعینہ رقم میں یا متعینہ مہر کے اندر جتنا چاہے اضافہ کرے، اس کا مکمل طور پہ اختیار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔